سر ہاں اس میں جو امپورٹنٹ جو فیکٹر یہ کہا جا رہا ہے نا کہ وہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، کامران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کچھ ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ جی شمشاد اختر صاحبہ ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ہم شمشاد اختر ان کے ایک رائے یہ بھی ہے، میں سر ایڈ کر دوں میری اس یہ کیونکہ اورنگزیب صاحب کا جب خبر ہو گئی نا ابھی، یعنی کہ جو آپ نے کہا کہ انصار عباسی صاحب نے بھی دے دی، تو میں نے تھوڑا سا کوشش کی، میں نے ایک انویسٹمنٹ بینکر ہے ان کو فون کیا، میرے دوست ہیں، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ زیادہ چانسز شمشاد اختر صاحبہ کے ہیں. آئی ایم ایف میں بیک تھرو کیا تھا جو ہیں وہ بھی اسٹیٹ بینک کی گورنر رہی ہیں جی، اور پیپلز پارٹی کے دور میں خزانہ بھی ان کے پاس رہا، لیکن ابھی شمشاد اختر نے، بیگم صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو ڈیل کیا ہے، سموتھلی، اور انہوں نے آئی ایم ایف جو ہے اس کا اعتماد حاصل کیا ہے. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے کتنے فیصد ٹیکنوکریٹس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. اچھا ہاں، تو یہ آسان فیصلہ نہیں ہوگا. شمشاد اختر صاحب بھی ہیں، اورنگزیب بھی ہیں، اورنگزیب بھی اپنی کریڈیبلٹی. اور یہ سر کل جو اجلاس ہوا ہے نا، اسحاق ڈار صاحب اس اجلاس میں نہیں تھے شہباز شریف کے ساتھ، اورنگزیب صاحب اس اجلاس میں بیٹھے تھے، وہاں تجاویز بھی دی انہوں نے. اب یہ مشیر خزانہ ہوں گے نا پھر. جی، بات دیکھتے ہیں. ابھی کھچڑی پک رہی ہے تو آپ ذرا اسے پکنے دیں. اچھا، ہاں، پھر چکھیں گے. لیکن پہلا امتحان جو ہے نا سر، وہ ظاہر سی بات ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کا ہی ہونا ہے. اور ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ آئی ایم ایف کی ہی کچھ شرائط تھی جس کی وجہ سے اب ایک نئی ایک سرکاری پینشن، ہمارے ڈاکٹر مصدق ملک ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ تو ان کو بھی ملے گا نا. ان کا بھی آ رہا تھا کہ شاید کبھی نام آ رہا ہے. اب ہمارے جو کیا ہے رانا ثناء اللہ جی، ان کے بارے میں تو یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ صوبے میں مشیر قانون ہوں شاید. جی، اب میری بات تو نہیں ان سے ہوئی، لیکن جو خبر اڑ رہی ہے ایگزیکٹلی، آپ چیزیں اڑ بھی تو رہی ہیں نا بہت ساری. تو بہرحال ہواؤں میں اب کیونکہ وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں مسلم لیگ کے، تو بہرحال کہیں نہ کہیں تو ان کی ضرورت تو ہوگی نا. ایگزیکٹلی، وہ کیا کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں نا حکیم ثناء اللہ. حکیم ثناء اللہ جو ہے ان کی ضرورت تو ہوگی نا، حکمت ان کی چاہیے ہوگی، کوئی حکمت چاہیے ہوگی، کوئی ان کا حکمت سے زیادہ ان کی مونچھیں ہیں ماشاءاللہ. لیکن وہ مجھے سر آپ کو لگتا ہے وہ تاؤ دینے کے لیے کہ کیونکہ یہاں مریم صاحبہ ہیں تو ذرا ان کے ساتھ کوئی ذرا دبنگ قسم کا آدمی ہو، مخالفوں کو، ہاں وہی کہ ذرا مخالف تاؤ میں آ جاتے ہیں ان مونچھوں کو دیکھ کر. مریم بی بی جو ہیں وہ بھی ابھی چھان پھٹک کر رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں، آج تو بڑا کمال کا کالم باندھا ہے ہمارے عرفان صدیقی صاحب نے ان کے، اور کہا کہ یہ جناب زندان اقتدار کی قیدی ہو گئی، 5 سال قید بامشقت. ادھر ہم نے ان کے چچا کا رشتہ کرایا، نکاح کرا دیا. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو ہیں ایک کمال کی بات کی انہوں نے کہ جب وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے کے لیے ان کو بلایا گیا اور نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، تو پھر اس وقت میٹنگ بلائی نواز شریف صاحب نے، تو عرفان صدیقی صاحب بھی موجود تھے. تو یہ ایک فکرہ جو ہے وہ پھر ان کے لیے پیش کر دیا گیا کہ میں اپنے والد کی طاقت بن کر دکھاؤں گی، کمزوری نہیں. اچھا. اور پھر انہوں نے طاقت بن کر دکھایا. اپنے باپ اور بڑے بڑے جو غادری جو تھے جب کال لپیٹ رہے تھے تو مریم میدان میں تھی بالکل اور للکار رہی تھی. اور یہ بھی انہوں نے ایک بات، ان کا ایک فکرہ اور زوردار ہے. وہ کیا؟ انہوں نے کہا اگر مزاحمت نہیں ہوگی تو مفاہمت کیسے ہوگی؟ پہلے مزاحمت پھر مفاہمت، مزاحمت برائے مفاہمت. تو مفاہمت تو اسی سے ہوتی ہے نا جب آپ برابر کے آدمی نظر، طاقت ہو جس کے پاس، جس کے پاس طاقت نہیں ہوتی اس سے مفاہمت نہیں ہوتی. تو جو مزاحمت کی صلاحیت رکھتا ہے اس سے پھر مفاہمت بھی ہوتی ہے. دیکھیے جب سوویت یونین نے ایٹمی دھماکہ کر دیا، ایٹمی طاقت بن گیا، اس کے بعد پھر پرامن بقائے باہمی کا فلسفہ جو ہے نا شروع ہوا نا کہ اب جناب یہ دونوں کے درمیان کوئی بس سکون ہونا چاہیے، بیلنس برقرار، ایک دوسرے کو تسلیم کریں، زندہ رہنے دیں. تو مریم نے مزاحمت کی، اس کے نتیجے میں پھر وہ مفاہمت ہوئی جس میں نواز شریف صاحب واپس آئے. اور اب ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے کہ مریم جو ہے صوبے کی قیادت سنبھالے ہوئے اور اب باپ کی طاقت بنی ہوئی ہیں. اب مسلم لیگ کی طاقت ان کو بننا ہے اور پھر پاکستانی سیاست کی طاقت بننا ہے. تو وہاں ایوان صدر میں جب وہ بیٹھی تشریف فرما تھی تو اس وقت ہمارے
आसिम मुनीर साहब, जनरल आसिम मुनीर साहब आए तो उनसे एक उनका सलाम दुआ हुई, उठ के मिली उनसे, वो भी ज़रा मिले बड़ी यानी प्यार से, मोहब्बत से और शफकत से। तो बहरहाल ये एक मंजर जो था वो देखने में आया। वीडियो भी शेयर हुई शामी साहब, फिर एक तस्वीर जो है वो कहते हैं ना तस्वीरें बोलती हैं, वो हमने देखा बिलावल साहब मिल रहे हैं आर्मी चीफ से, मुस्कुरा रहे हैं पीछे जरदारी साहब, तो वो अभी जरदारी साहब तो काफ़ी कमज़ोर हो गए मतलब। अच्छा, बताइए सेहत की निशानी भी हो सकती है, खुद ही कम हो गया वजन। लेकिन बिलावल तो बहरहाल एक बड़े चौकस हैं और मुस्तैद हैं और सरगर्म हैं। वजन आप कह रहे हैं जरदारी साहब का कम हो गया? नहीं, वजन सियासी तो कम नहीं हुआ। हाँ, वही मैं कह रहा था कि वो तो भारी कहा जाता है। कम हो गया उनका वजन, तो उनका अपनी जगह मौजूद है। और वो तो हमारे जावेद हाशमी साहब कहते थे ना कि वो तो पीएचडी हैं पॉलिटिक्स के, तो पीएचडी तो उनकी है।